آج بھی جو ہے وہ آئین کی بات کرنے والے کچھ موجود ہیں، مگر ہیں تو پارلیمانی جمہوریت کے لیے آج بھی بات کرنے والے ہیں اور کچھ ہیں مگر ہیں تو ظاہر ہے کہ میرا مینڈیٹ تو کسی سیاسی جماعت کے اس کے اوپر بات کرنا نہیں ہے۔ ایک صحافی کے طور پر جو ہم وٹنس کر رہے ہیں اور پچھلے کئی برسوں سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین اور جمہوریت کی جس طرح سے بات ہوتی ہے اور جس طرح سے آئین اور جمہوریت کی جدوجہد رہی ہے، ہمارا ایک حصہ اس میں صحافیوں کا رہتا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ آئین کی کانفرنس ہے اس لیے اس پہ زیادہ بات ہوگی، مختصر سی بات کروں گی، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی۔ پاکستان کے آئین کی جدوجہد میں سیاسی جماعتوں کا کردار تھا، پاکستان کو بنانے میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کردار تھا۔ یہ ایک سیاسی جدوجہد کا نتیجہ مملکت پاکستان کی صورت میں نکلا تھا اور یہ مملکت پاکستان کی سیاسی جماعتوں یعنی پاکستان کی عوام کی ہے۔ پاکستان کے عوام اس کے مالک ہیں اور اختیار ان کو آئین دیتا ہے، یہ سمجھنا اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مگر پچھلے کچھ برسوں میں یعنی 75 برسوں میں ہم کہہ دیں یہ نوحہ آئین کا بہت پرانا ہے کہ کب کب آئین کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوا، کب کب جو ہے وہ ڈکٹیٹرز آ کے اس کو مسلتے رہے، اس کو پامال کرتے رہے، عدلیہ اس میں سہولت کار بنتی رہی، مرضی کے نظام آتے رہے، مرضی کے نظام جاتے رہے، مگر خواہشیں اس آئین کو پامال کرنے کی آج بھی کم نہیں ہوئی۔ آج بھی آئین کے تحت جو نظام ہے اس کو بدلنے کی اور آئین پر عمل نہ کرنے کی خواہش جس کسی کی بھی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ وہ جو اختیار کا نشہ ہے نہ وہ کم ہوا تھا، نہ وہ کم ہوا ہے، نہ وہ کم ہوگا۔ وہ جو آئین کو پامال کرنے کا، روندنے کا غرور تھا، وہ غرور نہ کبھی ختم ہوا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو اب ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اب ایسے میں ایک نیا نارمل پاکستان کے اندر بھی آ چکا ہے، نیو نارمل۔ یہ پاکستان کا جو نیو نارمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین پر کمپرومائز کریں۔ وہ جو 73 کا آئین تھا جو کہ پاکستان کو پارلیمانی نظام دیتا ہے، جو پاکستان میں آزادی اظہار اس کو انشور کرتا ہے، جو پاکستان کے اندر جو عوام کی رائے ہیں، ووٹ کا حق ہے، اس کو آزاد کرنے کا حق دیتا ہے، جو شخصی آزادیوں کا حق دیتا ہے، جو انسانی حقوق کا حق دیتا ہے، جو حق دیتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور ان کے جو یعنی اس زمین کے جو مالک ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، ان کے حوالے سے اختیار دیتا ہے اور پاکستان کے عوام کو بلا واسطہ دیتا ہے وہ اختیار۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نیو نارمل شروع ہو گیا ہے۔ کمپرومائزز ہیں اور یہ کمپرومائزز ہمیں کبھی ہائیبریڈ پلس میں نظر آتے ہیں، کبھی ہائیبریڈ میں نظر آتے ہیں، اور اس کی ذمہ دار ابھی ساجد ترین صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے۔ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی مقتدرہ کو چیلنج کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں، مگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا کردار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آئین جو ہے وہ موم کی ناک بن جائے اور ہر جماعت اس کو اپنی مرضی کی طرح مروڑ لے اور اپنے حق کے لیے استعمال کر لے۔ کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے پاکستان کے عوام میں پذیرائی حاصل کرے اور اقتدار میں آنے کے بعد اسی آئین کے مطابق کام نہ کرے بلکہ اس آئین کو روندنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور کبھی ہائیبریڈ جماعت کے طور پر سامنے آ جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کو استعمال کرے اور پھر جب اقتدار سے نکل جائے تو وہ آئین کو استعمال کرے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے صحافت میں بھی ہے، جب آپ پہ پابندیاں ہو تو آپ کو آئین یاد آ جائے، جب پابندیاں ختم ہو جائے تو آپ جو ہے وہ کہیں کہ یہ سب کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ نیو نارمل بن گیا پاکستان کا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ جو میں دیکھ رہی تھی بلوچ لاپتہ جو خاندان ہے، اور ہم تو پچھلے کم از کم 22 برس 23 برس سے میں اس صحافت میں ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے ہر طرح سے۔